بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن کل غسل کے بارے میں یہ ہے کہ اس غسل کے بعد وضو کرنا ہے، اور رجا کی نیت سے، کل کا غسل جو ہے وہ رجا کی نیت سے، یعنی اس امید پر کہ انشاءاللہ پروردگار ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ یہ غسل جمعہ کی طرح نہیں کہ غسل جمعہ کیا اس کے بعد وضو نہیں کرنا، نہیں، وضو کرنا ہوگا۔ لیکن کل کے دن کا جو غسل سے زیادہ اہم عمل ہے وہ روزہ رکھنا، کہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 70 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور 70 سال بھی شاید کثرت کے لیے کہا گیا، اس لیے کہ عربی زبان میں 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ ثواب کے لیے، ہو سکتا ہے 70 سے بھی زیادہ ہو، امام نے کثرت کے لیے استعمال کیا کہ 70 سال کی عبادت کا ثواب پروردگار عطا فرمائے گا۔ سارا سال روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن 4 مخصوص دن وہ ہیں کہ جس میں خاص تاکید ہے کہ اس دن تو ضرور روزہ رکھا جائے۔ مثلا غدیر کا دن ہے 18 ذی الحج، اور ان 4 مخصوص ایام میں سے ایک جو دن ہے وہ کل کا دن ہے۔ فقہی مسئلے کے اعتبار سے جن کے قضا روزے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قضا کی نیت سے رکھیں، خاص طور پر میری مائیں بہنیں، اگر کیونکہ جو رمضان المبارک میں ان کے روزے کچھ چھوٹ جاتے ہیں، اب تک انہوں نے اگر وہ روزے نہیں رکھیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ قضا کی نیت سے رکھیں، پھر وہ مستحب کی نیت سے نہیں رکھ سکتے۔ اور ہمارے مومنین بھی اگر ان کا کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے، اس لیے کہ اگر قضا روزہ باقی ہو تو مستحب روزہ انسان نہیں رکھ سکتا، لیکن قضا کی نیت سے رکھیں گے، قضا بھی ادا ہو جائے گا اور انشاءاللہ مستحب کا ثواب بھی پروردگار عطا فرمائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، غسل اور روزہ، انہیں ضرور انجام دیجیے گا۔ مولا کائنات سے توسل کرتے ہیں، اور توسل میں اتنا ہی گزارش کر سکتا ہوں کہ وہ امیر المومنین کہ اصلاً جب آپ زیارت پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ایک روایت مفات الجنان ابھی میرے ذہن میں آئی، مفات الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، ایک بدو عرب رہتا تھا بہت دور مدینہ سے، تو آیا رسول اللہ کے پاس کئی مہینوں کا سفر کر کے، تو اس نے آ کر رسول اللہ سے جب ملاقات کی تو کہا یا رسول اللہ میں بہت دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن کبھی کبھار آپ مدینہ میں نہیں ہوتے، آپ خود سفر پر تشریف لے جاتے ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں اتنی دور سے آپ کی زیارت پر آیا تھا اور یہ زیارت میری مس ہو گئی، تو میں کرتا یہ ہوں کہ علی سے ملاقات کر لیتا ہوں، ان کی زیارت کر کے ان سے مصافحہ کر کے واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ شیخ عباس قمی خود لکھ رہے ہیں مفات الجنان میں، لہذا اس میں کوئی ضعیف روایت کا احتمال نہیں ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زیارت نہیں کر سکا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو افسوس نہ کر، اس لیے کہ جو علی کی زیارت کرے وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے اس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، ویسا ہی ہے، اور جو ان سے مصافحہ کرے وہ ویسا ہی ہے کہ جیسے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، تو اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے۔ لہذا